بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ محترم جناب بھائی محمد عثمان صاحب فیصل آباد کی سرزمین سے تشریف لائے، گزارش کروں گا کہ آپ سٹیج کی زینت بنیں۔ ماشاءاللہ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر، پلیز ادھر میری طرف دیکھیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ سکند کے شور سے کچھ ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ پھر سنیے، ٹھہر کے سنیے، سکند کے شور سے کچھ کٹ کے نعت پڑھتے ہیں، روایتوں سے ذرا ہٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ حسنین کے نانا کا کھاتے ہیں صدقہ، خدا کا شکر ہے ہم ڈٹ کے نعت پڑھتے ہیں۔ میرے سامنے چھوٹے چھوٹے یہ معصوم بچے بیٹھے ہیں، ایک نعت ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں، پھر ایک نعت آپ احباب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ان بچوں کے لیے ایک نعت، کیونکہ میں نے جو اپنا تھیسس لکھا ہے ادب اطفال میں اردو نعت گوئی کی روایت پر، میرا ایم فل کا تھیسس ہے، تو یہ بچوں کے لیے ایک نعت میں آپ احباب کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتا ہے شاعر کہ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے۔ میرے پاس اگر کوئی پیمانہ ہوتا کہ میں اس کو مزید آسان کر سکوں تو وہ ہے نہیں، بس اتنے ہی آسانی سے میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ آپ سنیے، کہہ رہا ہوں جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے۔ اچھا آپ کو اردو عجیب لگ رہی ہے، میں نے پنجابی بھی آندی ہے۔ سب تو اونچا تیرے سامنے نکا لگدا، شہر مدینہ نٹھا نہیں پر نٹھا لگدا، کھانڈ بھی کھا لئی مصری چکھی شہد بھی پیتا، پر ساریاں نالوں نام نبی دا میٹھا لگدا۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ اچھا یونس بھائی ابھی بھی کچھ لوگ نہیں بولے تو ان کے لیے یوں کہنا چاہوں گا کہ مدینے دی مٹی دوائی تو ودے، او کیڑی شے مدنی دی گدائی تو ودے، اساں لڈواں شڈواں دے گھر دی شوقینا، ساڈے مدنی دا نام مٹھائی تو ودے۔ آج بھی کوئی بندے نہیں بولتے پہ، ہو سکتا ہے میں بھی انہیں شکر ہو، کوئی گل نہیں، میرا علاج بھی اپنے بولے۔ شفائی شفا ہوتے جوڑے دی خاکے، میرا نبی نبیاں جو یکتا ہے تاکہ، محمد دا نام بھامے مٹھا ہے ناصر تو رج کے لیا کرے شکر تو باغ ہے۔ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے، جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے، جس نے بنائے چاند ستارے۔ جب وہ سفر پہ جایا کرتے بادل سر پہ سایہ کرتے، ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ارے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، جس نے بنائے چاند ستارے روشنیوں کے چشمے سارے، اس نے انہیں پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے۔ اے پیارے حبیب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیبہ میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری خوشبو میری چادر، تیرے تیور میرے زیور، تیرا شیبہ میرا مسلک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری منزل میری منزل، تیری آہٹ تیرا صدرہ میری چوکھٹ، تیرا گاگر میرا ساگر، میں ازل سے تیرا پیاسا، نہ ہو خالی میرا کاسا، تیرے باری تیرا بالک، ورفعنا لک ذکرک۔ تیری مدحت میری بولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تو خزانہ میں ہوں جھولی، تیرا سایہ میری کایا، تیری یادیں میری وادی، تیرا رستہ میرا ہادی، تیرے
ولی ہوں نہ قلندر، تیرے سائے میں کھڑے ہیں یا رسول اللہ، تیرے سائے میں کھڑے ہیں، میرے جتنے تو بڑے ہیں، میرے جتنے تو بڑے ہیں، کوئی تجھ سا نہیں بے شک، ورفعنا لک ذکرک، تو میرا محبوب نہیں جتھا جنو بیٹھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، مطا بے ادبی ہو جاوے، جے ہو جاوے سیر چمندی سارا گلشن سیس نواوے، جے ہو پاوے ہاتھ کھلا وچ، ارے ہاتھ کھلا وچ رل جاوے، شفتہ پاک رسول نیادہ کون بیان سناوے، کہ کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی بھی مک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، اسا چمن چمن پھل ویکھے نے، مہوش کے حسین پھل ویکھے نے، اسا تارا تارا ویکھ لیا، چندہ لشکارا ویکھ لیا، ایک آنکھ تو گانا میرے نبی رضی میں مقابلہ کر سکتا ہے، یدی ایک لائٹی کوئی نہیں او میرے نبی دا مقابلہ کرے گا، تیرا ایک آنکھ تو گانا ہے او میرے نبی دے حسن دا مقابلہ کرے گا، میرے نبی دی نبوت دا مقابلہ کرے گا، میرے نبی دی رسالت دا مقابلہ کرے گا۔ علماء کرام فرماندے مسئلہ شریعت دا کہ اگر قربانی تے جانور لانا ہوئے تے جانور عیب نہیں ہونا چاہیے، اگر جانور ہوئے عیب والا، مثال طور سے جانور ہوئے کھانا، اگر بکرا کھانا ہوئے تے علماء دے قربانی تے نہیں لگتا، اور سمجھ کے تے سوچ کے بولنا، اگر بکرا کھانا ہوئے قربانی تے نہیں لگتا تے ایک کھانا ہو کے نبوت دی لعنت کے گیا سکتا ہے۔ اچھا اس پہ زور کیوں دے رہے ہیں علماء کرام؟ ضروری ہے ان بچوں کو بتانا، ذرا سا بھی ڈاؤٹ آ گیا، جھول آ گیا ختم نبوت کے عقیدے میں، ایمان جاتا رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر کسی بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، اگر کسی بندے نے اس پہ اس سے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کیونکہ ختم نبوت کا وہ عقیدہ ہے جس پہ شک نہیں بلکہ پک ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضرت فاروق اعظم حضرت عمر ہاتھ میں تورات کے برکے ہیں، حضور نے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ تورات ہے۔ حضرت موسیٰ پہ کرنے والی فرمایا عمر کیا کرتے ہو؟ تورات کے برکے لیے پھرتے ہو ہاتھ میں، تجھے پتہ نہیں عمر میں اللہ کا آخری نبی ہوں؟ عمر اگر اس دور میں موسیٰ علیہ السلام خود ہوتے وہ بھی میرا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ختم نبوت کا عقیدہ وہ عقیدہ حساس، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم بل خاتم محقق ان کے خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام آخر میں ہوئی مہر کے حق مطلق ہو۔ ایسا چمن چمن کل ویکھنے محوش کے ہنسی کل ویکھنے، ایسا تارا تارا ویکھ لیا، چندہ لشکارا ویکھ لیا، ہند سندھ پنجاب بھی ڈٹھا ہے، سورت صاحب بھی ڈٹھا ہے، سب شکلہ آنکھ وچ گنیاں نے، گوراں دیاں سکتاں سنیاں نے، سب غزلان نظمہ پڑھ بیٹھے، سب حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے، یعقوب دا جانی سنے آئے، یوسف کنعانی سنے آئے، یوسف کنعانی سنے آئے، سنے آئے یوسف علیہ السلام بڑے حسین تھے، یوسف کنعانی سنے آئے، گل کیتے بعد میں رہ دیاں، آپ قسم خدا دی کہہ دیاں، کتے اے دل سکتا ٹھیک بھی نہیں، سڑے سرکار دیا تھا ایک بھی۔ سنانے کے لیے کیونکہ میں بھی ان کا فین ہوں، ماشاءاللہ اللہ پاک نے بڑی عزتوں سے نوازا میرے بھائی کو۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، سنیے میرے آقا کا حسن۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے برق، عارض ہے کہ بل فجر کی آیا کی امی ہے، یسوع ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ کوشین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شواہوں میں دھلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے قد و قال کا معیار، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہے، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ روکے لوح قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی
چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، خطبے ہے کہ ساون کے امڑتے ہوئے دریا، قرآت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، وہ علم کے قرآن تیری طرف کا قصیدہ، وہ علم کے دشمن کو بھی امید کرم ہے، وہ صبر کے شبیر تیری شاخ سمردار، وہ ضبط کے جس ضبط میں عرفان امم ہے، دنیا کے سلاطین تیرے جاروب کشوں میں، عالم کے سکندر تیری چوکھٹ کے بھکاری، گردوں کی بلندی تیرے پاپوش کی پستی، جبریل کے شاہ پر تیرے بچوں کی سواری، دردی کے زب العدل تیرے حاشیہ بردار، فردوس کی حوریں تیری بیٹی کی کنیزیں، کوثر ہو گلستان ارم ہو کے رطوبہ، لگتی ہے تیرے شہر کی بکھری ہوئی چیزیں، وہ فکر کے خود عقل بشر سر پر گریبا، وہ فاکر کے ٹھوکر پہ ہے دنیا کی بلندی، وہ شکر کے خالق بھی تیرے شکر کا ممنون، وہ حسن کہ یوسف بھی کرے آئینہ بندی، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت، مہتاب کے ٹکڑے تیری جھولی میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو دستار یتیمی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کی یتیموں کا سہارا، جہان کی خلقت کا سبب جسم محمد، بے جسم کی تخلیق ہے یہ جسم محمد، افلاک تیرے بیت کے زینے سے بنے ہیں، جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں، جتنے بھی مدینے ہیں مدینے سے بنے ہیں، کستوری و عنبر تیرے پسینے سے بنے ہیں، واللیل کی تخلیق ہے زلفوں کی گھٹا سے، وہ شمس کی تنویر ہے دانتوں کی ضیاء سے، ہے صبح و مسا تیرے تبسم کی ادا سے، محفوظ ہے پیشانی پیش آنی بلا سے، امکان ابھی تک کسی حیرت میں پڑے ہیں، اینین ہے یا حسن کے دو حوض جڑے ہیں، زمزم کے سفینے بھی تیرے عرق میں زم ہیں، سچ مچ یہ فرشتے تیرے صدیق سے کم ہیں، محمود وہ منزل ہے جہاں تیرے قدم ہیں، سنتے ہیں کہ یہ عرش کے اعزاز کی بس ہے، معراج ہے اس کی تیری نالین سے مس ہے، الہام کی رمجھم تیری بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، ارے کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، غیروں پہ تو الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ نوازش کا بھی انداز جدا ہے، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نبید کامل خیال ابھرگا، کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو بد کے سہنا، کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں، بجا کے پوچھیا اما حلیمہ تو سہنا مدنی تو دھیر ہوئے، جواب ملیا عدیم کملا مجنیاں ہجا ایوال کوئی نہیں، فلک تے چندی ستارے دیکھیں، زمین تے کتنے نظارے دیکھیں، فرشت لے کے عرشی تھوڑی کتے بھی ملتی مثال کوئی نہیں، اور لکھا یوسف سے حوصلہ سے کروڑا موسیٰ سے منن آلے، میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال ہوئے دل میں رہے یاد محمد تو وہی حال اچھا ہے، بعد حمد کے گر ہے تو محمد کا خیال اچھا ہے، پتھروں نے بڑا کلمہ چاند ہوا ٹکڑے، انگلی کے اشارے پر مہتاب کا تال اچھا ہے، ارے حسن یوسف بھی آیا شان ابراہیم بھی، سب کی باتیں ایک طرف وہ آمنہ کا لال اچھا ہے، بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نظر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کچوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، پیار سے کہیں سبحان اللہ، میری آقا کا حسن، میری آقا کا چہرہ، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کو، حضور شہر میں تشریف فرما ہے، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا ہے، آمنہ کا چاند بھی چمک رہا ہے،
صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک نظر ادھر بھی ایک نظر ادھر بھی، اور صحابی کہتے ہیں میں مجبور ہو گیا اسے دیکھوں یا اسے دیکھوں، اسے دیکھوں یا انہیں دیکھوں۔ وہ کہتے ہیں روایت کریں گے صحابی ملارا جو ہے ڈٹھا محمد پیارا، شنو چودویں حد کوئی ستارہ، میں دو مانو بیکھا دوبارہ 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 دوبارہ۔ روایت کریں گے صحابی ملارا شنو چودویں حد کوئی ستارہ، میں دو مانو بیکھا دوبارہ دوبارہ۔ خدا دی قسم پنجاب بھی ڈٹھائے سورت صاحب بھی ڈٹھائے سب شکلہ آپ دنیا نے پوران دیا سکتہ سنیاں نے سب غزلہ نظمہ پڑھ بیٹھے سب حسن دی پوڑی چڑھ بیٹھے یعقوب دا جانی سنے آئے یوسف کی نانی سنے آئے گل کیتے بعد نہیں رہندے ہاں خاک قسم خدا دی کہندے ہاں کتے اے دل سکدا ٹک بھی نہیں ساڑھے سرکار دی آدھا ٹک بھی آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک خوبصورت شخصیت ایک خوبصورت نام نعت کی دنیا میں اور بالخصوص منقبت کی دنیا میں جنہوں نے جدت سے کام لیا، منقبت میں ایک جدید روایت کو فروغ دے رہے ہیں اور میرے مسلک کی ترجمانی کر رہے ہیں، صرف مذہبی مجالس میں نہیں بلکہ ہر پلیٹ فارم پر الحمدللہ جہاں جاتے ہیں مذہب کی مسلک کے حق اہل سنت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ترجمان اہل سنت شاعر لاکھوں دنوں پہ راج کرنے والی خوبصورت آواز جن کی یہ خوبصورت مشرے سرکار کا دربار نہیں دیکھ رہے کیا، دربار میں دو یار نہیں دیکھ رہے کیا، کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، اوے عقل کے اندھے کہتے ہو کہ قرآن میں ابو بکر کہاں ہے، تم آیت فی الغار نہیں دیکھ رہے کیا۔ ان مصروں کے خالق خوبصورت لب و لہجے کے مالک ہر دل عزیز شاعر اسلام منقبت نگار محترم المقام عزت باب جناب محترم محمد یونس حسین صاحب سے التماس گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہدیہ کلام پیش فرمائیں۔